آج بہت ساری باتیں تو علیمہ بھی آپ سے کر چکی ہیں، لیکن خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق میں آج 3 آسپیکٹس پہ آپ کے ساتھ جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آج کا کیس ہے جو کہ توشہ خانہ سے متعلق ہے، اس پہ آج بریت کی جو درخواست ہے اس پہ پارشل آرگومنٹس ہوئے ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے۔ سلمان صفدر صاحب نے لیڈ کیا ہے اور اس کیس کے دوران جو ہے وہ بہت سارے انٹرسٹنگ آسپیکٹ سامنے آئے ہیں۔ یعنی جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ڈیکلریشن جو ہے نہیں کی بلغاری ایک سچ تھا، تو اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیل آرڈر ہے عائشہ بی بی کا، اس میں بہت ساری آبزرویشنز ہیں جن کو آج عدالت کے سامنے رکھا گیا اور لا بھی پڑھ کے بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ 2018 میں جو لا ہے وہ یہ نہیں تھا، اور اس لا کے فلاء کو دور کرنے کے لیے، یعنی اس لا میں جو ایک غلطی موجود تھی اس کو دور کرنے کے لیے 2023 میں نیا لا بنایا گیا جسٹ ٹو فریم خان صاحب اور بی بی صاحبہ، اور اس کے جو میرٹس ہیں اس کے اوپر بالکل کسی قسم کا وہاں پہ اب یہ سوال و جواب بھی ہوئے جرنلسٹ کے ساتھ۔ جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ان اناؤنسڈ میڈیا سینسرشپ کا بھی عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اندر جرنلسٹ کے ساتھ، وہ رپورٹنگ کے اوپر یا اس کی خبر لگنے کے اوپر بھی ایک پابندی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ نے ڈیکلریشن نہیں دی، تو جو نیب کا ریفرنس تھا نمبر 18 جو ہے 2022 کا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی گئی تھیں کہ یہ چیزیں نہ صرف ڈکلیئر ہوئی بلکہ 4 اپریزل جو ہیں 4 اپریزل نے اس کا قیمت لگائی، اور قیمت لگانے کے بعد وہ قیمت کا 50% پے ہوا، اور یہ جو ہے معاملہ اس کے ایز پر لا جو اس وقت تھا اس کے مطابق ڈیل کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے قانونی طور پہ تو خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں، سیاسی معاملات ہیں یہ حکومت، کیونکہ اس کا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسیکیوشن، تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسیکیوشن میں حکومت جو ہے وہ مختلف کیس جعل سازی سے بنا کے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو کیس ہیں قانونی طور پہ ان میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور زیادہ دیر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا چیلنج ہے۔ لیکن یہ حکومت کیونکہ جس طرح سے اسالٹ کیا جا رہا ہے آئین کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، عوام کے بنیادی حقوق کے اوپر، اور جس طرح سے بلڈوز کی جا رہی ہے قانون سازی، اس سے آپ کو سامنے یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ سب جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کو جو ہے جیل میں سیاسی طور پہ مقید رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ آج خان صاحب نے ایکسٹینشن کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس سے جمہوریت کا قتل ہے، یہ رول آف لا کا قتل ہے، یہ عوام کے بنیادی حقوق کا قتل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک میں قبضہ مافیا ہے اور ایکسٹینشن مافیا ہے۔ یہ جو ایکسٹینشن اور معاملات ہیں اور یہ قبضہ کے معاملات ہیں، اس سے جو ہے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، ادارے کمزور ہوتے ہیں، اور ملک میں کوئی بھی ادارہ جو ہے نہیں چھوڑا گیا، اور چاہے وہ پولیس ہو، چاہے ایف آئی او ہو، چاہے دوسرے ادارے ہوں، اور ابھی جو عدلیہ ہو اس کے اوپر بھی ایک اٹیک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے یہ میسج دیا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے بالکل تیار رہیں، کیونکہ اگر ان امینڈمنٹس کو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی یا رات پر ہونے والی امینڈمنٹس ہیں ان کو تسلیم کیا گیا تو یہ آپ چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ قوم جو ہے وہ اپنے لیے کھڑے ہو اور پرامن طور پہ احتجاج کرے، کیونکہ انصاف کا انقلاب جب تک نہیں آئے گا ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک قوم کا جو ہے قوم کے اوپر یہ معاملہ کیا گیا ہے، کسی ایک شخص سے آزاد ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایک سوال ہوا جس کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی 15 مہینے سے جیل میں ہیں، ان کی قربانیوں کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے پارٹی چھوڑنی ہوتی تو 15 مہینے پہلے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تو تمام افواہیں ہیں ان کے وہ بالکل اس کو نہیں مانتے اور نہ اس پہ کان دھرتے ہیں۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی قربانیوں کا جو ہے برملا اعتراف کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ جو یہ ایک مافیا بیٹھ گیا ہے اس حکومت کی شکل میں، وہ اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر وہ کام ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے جس کا جو ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتی ہے، نہ سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے، لیکن کیونکہ ایک ایجنڈا ہے، قبضہ کرنا ہے ملک میں، ایک مافیا کا جو ہے وہ معاملہ ہے اس ملک میں، تو اس معاملے کو طول دینے کے لیے
ہر قسم کا ہتھکنڈا اپنایا جا رہا ہے، عدالت کو بھی روندا جا رہا ہے، عوام کو بھی روندا جا رہا ہے۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب پہ ہونے والے تشدد کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھنا پڑا ہے، کیونکہ اس کی جو یہ سلوک جو انتظار کے ساتھ کیا گیا ہے یہ کسی طور پہ بھی جو ہے انسانی قدروں کے ساتھ نہیں میل کھاتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی اس پہ وہ شدید معترض بھی تھے، اور انہوں نے ان کو یہ رنج و علم کی وہ اس کیفیت میں تھے۔ اور انتظار حسین پنجوتا صاحب کی جو حالت ہے، میں وکلاء سے خاص کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک وکیل کا ایک شہری کا معاملہ ہے۔ اگر آپ بار کونسلیں چپ کر کے بیٹھی رہی، کسی کو ججی کا لالچ دیا گیا ہوگا، کسی کو کسی اور چیز کا لالچ دیا گیا ہوگا، لیکن یہ لالچ جو ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو تباہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے انتظار پنجوتا صاحب کی صحت کے لیے بھی بہت دعا کی اور ان کو حوصلہ مند رہنے کی بھی تلقین کی، اور ان کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہے اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پہلے اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کو بھی اٹھایا گیا، جو ہمارے شہزاد اکبر صاحب کے بھی بھائی کو اٹھایا گیا، اور شہباز گل سے لے کے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو یہ سیاسی کارکنان کو ڈیٹر کرنے کے لیے جس قسم کا ظلم و تشدد ہے، اس کا کوئی بھی مہذب ملک جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کی انہوں نے پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ عمران خان صاحب پرعزم ہیں، عمران خان صاحب بالکل جو ہے وہ ڈیٹر نہیں ہیں، وہ اپنی بات پہ جس سے وہ پہلے تھے وہیں پہ قائم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت اور رول آف لا کے پوائنٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔